شراب کو پانی کی طرح پینے والے، ایسا غلیظ معاشرہ کہ جس کے اندر نہ آدم کی بات تھی، نہ آدمیت کی، نہ انسان کی بات تھی، نہ انسانیت کی، نہ حق کی بات تھی، نہ حقوق کی۔ میرے پاک رب نے جب اس بدو معاشرے کو سنوارنے کا ارادہ کیا، جس ذات کو اصلاح کے لیے مصلح اعظم بنا کر بھیجا، قرآن اسے محمد مصطفیٰ کہتا۔ پھر میرے دوستو اس معاشرے میں سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ جہاں وہ معاشرہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا، وہاں اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ ماں ہو یا بہن، گھبرائے ہوئے بیٹھے، زوجہ ہو یا بیٹی، حق کو سلب کیا جاتا، اس کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جاتا۔ اور کچھ تو اس قدر بدبخت تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی یا تو مارے شرم کے گھروں سے باہر ہی نہ نکلتے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ در دور کر دیتے۔ پھر میرے پاک رب نے جب اسی بد معاشرے کے اندر عورت کے مقام و معیار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا، جسے اللہ کوثر کہتا ہے اور مصطفیٰ زہرا کہتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کارساز ہے، اپنے کام میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ لیس لہ ند ولا مشیر، نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ اپنی طاقت کا اعلان قرآن کی آیتوں میں اس انداز میں کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی اللہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اس کی کارسازی کا نمونہ بھی اپنے قرآن میں دکھاتا ہے، اذا اراد اللہ بشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیقول، تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھانا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، آسمان کے شامیانے سے لے کر زمین کے بچھونے تک، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پتھروں کے اندر بسنے والی کیڑوں تک، سمندروں کی طغیانی سے لے کر دریاؤں کی جوانی تک، نبیوں کی نبوت سے لے کر ولیوں کی ولایت تک، اماموں کی امامت سے لے کر فرشتوں کی خلقت تک، دن اور رات کے اس نظام سے لے کر آخرت تک، جنت اور جہنم کے تبصرے سے لے کر کائنات کی تمام نعمات تک، جو خلق کرنے والا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی میری غلط سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ اور یاد رکھنا، کارساز ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ زمین آسمان اللہ بناتا ہے، سورج کو روشنی اللہ دیتا ہے، چاند کو جلا رب بخشتا ہے، بیمار کو شفا اللہ دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد اللہ دیتا ہے۔ لیکن دنیا کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے، وہ سب کچھ کرنے والا خود کہتا ہے میں کچھ بھی نہ کرتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا۔ وہ سب کچھ بنانے والا کہتا ہے اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ ولی ہوتے، جس کا ترجمہ میں یوں سمجھاتا رہتا ہوں، نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ موسیٰ کا کلام ہوتا، نہ عیسیٰ کا تقوی ہوتا، نہ یوسف کا جمال ہوتا، نہ ایوب کا صبر ہوتا، نہ میکائیل ہوتا، نہ اسرائیل ہوتا، نہ جبرائیل ہوتا، اگر زہرا کے بابے کا پاکیزہ نور نہ ہوتا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ توجہ رکھیے گا میری باتوں کی طرف۔ میرے بھائیوں، اتنا کارساز ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا بل لجوا فی عتو منفور، کہتے ہیں اگر میں نہ دوں تو بتا کوئی ہے میرے بند کرنے کے باوجود تجھے دینے والا۔ پھر آواز دیتا ہے تو کیا کیا انداز ہے اس کا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مجبور و لاچار کو صحیح کرنے والا کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکیوں کی تاریکیوں میں راہ دکھانے والا کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا،
تیری تڑپتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون ہے؟ لیکن یاد رہے میرے دوستو، وہ سب کچھ بنانے والا کہتا ہے اے بنتن پاک، اگر تمہارا وجود نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات، سب کچھ بنا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کچھ بھی نہ بناتا، بیٹوں والوں کو بیٹے دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، بیٹیوں والوں کو بیٹیاں دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان سے میںہ برساتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، آنکھوں والوں کو بینائی دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، زبان کے گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ہڈی میں سننے کی طاقت دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، میںہ برسا کر کھیتیاں اگاتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، دن کو رات میں داخل کر کے رات سے دن نکال لیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، سورج کو چمک دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، اور کیسا کارساز ہے، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، اور 90 سال کی عمر میں ابراہیم کو خوشخبری دیتا ہے تجھے بھی بیٹا دوں گا۔ میرے اللہ، میرے یہاں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بھی بڈھا، میری زوجہ بھی بوڑھی ہے، مالک میرے یہاں کیسے ممکن ہے؟ آواز آتی ہے یہی تو میری قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب زبان والوں لفظوں پہ غور کرنا، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو اولاد دیتا ہے، اس محمد کو بیٹے بھی دے دیتا ہے، پھر واپس بھی لے لیتا ہے، اور اس ماحول میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدوؤں کی گد بھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے 10 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 15 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 20 بیٹے، اپنی چوکھٹوں پر بیٹھ کر، اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ کر، اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر یہ بکواسات کرتے ہیں۔ محمد کے دین کا کیا بنے گا؟ محمد کی شریعت کا کیا بنے گا؟ محمد کے قرآن کا کیا بنے گا؟ محمد کے اسلام کا کیا بنے گا؟ ادھر عرب والوں کے بکواسات پڑھتے ہیں، ادھر میرا اللہ 3 آیتوں کو نازل کرتا ہے، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرا حبیب گھبرا نہیں، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کی ہے۔ رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے تمہیں بے نام و نشان کہنے والے، تمہیں تم بریدہ کہنے والے، تمہیں بے نسلہ کہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو میری گلہ سمجھ آ رہی ہے؟ 1400 سال گزر گئے، کب آیتیں اتری ہیں؟ 11 ہجری میں پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں، ابھی ہجرت نہیں کی کہ یہ آیتیں آ گئیں۔ 1400 سال گزر گئے، کہاں گئے بیٹوں والے؟ کہاں گئے اولاد کے تانے دینے والے؟ کہاں گیا ابو جہل؟ کہاں گیا ابو لہب؟ کہاں گیا عتبہ؟ کہاں گیا شیبہ؟ کہاں گئے عرب کے بڑے بڑے سردار؟ کہاں گئے عرب کے بڑے بڑے قبیلوں والے؟ مومنوں سر اٹھاؤ تو لطف لے لو، ساری دنیا کے بکواسات کرنے والے، میرے آقا مصطفیٰ کی ذات پہ تہمتیں لگانے والے مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ بیٹی کا بابا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ۔ اور یاد رکھنا، عام بیٹی اللہ نے نہیں دی ہے پیغمبر کو، اور اتنے میں بیٹھے تھوڑی توجہ، عام بیٹی نہیں دی ہے۔ پیغمبر خدا جب امیر المومنین کے فضائل پڑھتے تھے نا تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، علی تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو تیرے صلب سے اولاد عطا کی ہے۔ صلب تیرا ہے، اولاد، بولو میرے ساتھ، صلب تیرا ہے، اولاد میری ہے۔
اور یہاں بی بی نہیں ہے، اگر آپ متوجہ بیٹھے تو میرا دل چاہتا ہے میں ذرا آپ کی خدمت میں بی بی کی عظمت کو بیان کرتا۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا فرزند زہرا آپ کی جدہ کی عظمت کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، آپ کی جدہ کی عظمت کیا ہے؟ کمال کا جملہ فرمایا میری جدہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جد رسول خدا کہتے تھے للفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، اس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا۔ ایک نام نہیں، 2 نام نہیں، فاطمہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، معظمہ، طاہرہ، محدثہ، محدثہ، یہ سارے نام ہیں بی بی کے، متوجہ رہنا۔ فاطمہ پوچھا گیا مولا فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ 2 معنی ذکر کیے علماء نے، کمال ذکر کیا ہے۔ ایک فرمایا میری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات میری جدہ کی معرفت سے عاجز ہے، کوئی دنیا کا عام شخص میری جدہ کی معرفت کا درک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا معنی لکھا فاطمہ جس کے معنی ہے بچانے والی، کہتا ہے سائل مولا کچھ وضاحت چاہیے، ابھی میری تشنگی نہیں گئی، کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ مولا ابھی بھی پیاس نہیں بجھی، کچھ اور وضاحت چاہیے۔ میرے آقا امام صادق فرماتے ہیں جب معاشر کا میدان سجے گا میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، اہل معاشر کی طرف رخ انور ہوگا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے حضور میں یہ درخواست کرے گی الہی و ربی، بی بی کے الفاظ پہ غور رہے، الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ خدا کی آواز ہے کہ ہاں بنت محمد، میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فوراً آواز آئے گی اے میرا نام فاطمہ رکھنے والے، فتم تبی من تولانی وتولا ذریتنی من النار۔ آج فاطمہ مانگنے آئی ہے، کیا مانگنے آئی ہے؟ میرے اللہ اسے بھی جہنم سے بچانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے بھی بچانا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ جی فاطمہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ وہ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے اتنی سردی نہیں جتنا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں سردی کا۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات صلی علی محمد۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے بلند تر صلوات۔ اور خود ان ناموں میں اللہ نے برکت رکھی۔ ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، مومن اٹھا دوڑ پڑتے ہیں مسجد کے مولانا کی طرف، مولانا جنتری نکالنا، ہمیں اچھا سا نام بتانا، ستاروں سے ملا کے بتانا۔ چھوڑو بھائی کب تک جہالت کی باتیں کرو گے؟ وہ مولانا تمہیں کیا بتائے گا کہ اچھا نام کیا ہے؟ رب نے تمہیں بتا دیے ہیں اچھے نام، رب نے تجھے سمجھا دیے اچھے نام۔ وہ نام کیوں نہیں رکھتا جن کا وجود ستاروں سے بھی پہلے ہے؟ ستارے ان کے محتاج ہیں، وہ ستاروں کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں نہیں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا؟ کیوں نہیں اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھتا؟ غلام حسن رکھ دے، غلام حسین رکھ دے، محمد علی رضا رکھ دے، گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ پاکیزہ نام ہے، جتنا نام اچھا ہوگا اثرات ہوتے ہیں۔ اور میرے ساتویں امام نے فرمایا مومنوں متوجہ رہنا، میں جو پیدل بات نہیں کر رہا، کہانی کہاوت نہیں پڑھ رہا۔ میرے ساتویں امام نے فرمایا جس گھر میں کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں غربت نہیں جاتی، فقر نہیں جاتا، پریشانی نہیں جاتی، تنگ دستی نہیں جاتی۔ حافظ آباد والوں سناؤں ساتویں امام کا کلام آپ کو، فرمایا لا يدخل الفقر
فقر، یہ تنگ دستی، یہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فاطمہ پہلا نام ہے بی بی کا، دوسرا نام ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا وقت ہے شاید بی بی کے ناموں پہ ہی میری مجلس پوری ہو جائے۔ آپ سب کی توجہ کا تھا، صدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ۔ ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے۔ آپ جس کو مرضی ہے صدیق بنائیں، آپ جس کو مرضی ہے صدیقہ بنائیں، سر آنکھوں پر، ہم آپ سے بالکل نہیں لڑتے، لیکن اتنا مشورہ ضرور دوں گا، جسے لوگ بنائیں اس کا معیار اور ہوتا ہے، جسے اللہ بنا کے بھیجے اس کا معیار۔ لغت کے علماء نے کئی معنی لکھے صدیقہ کے۔ ایک معنی لکھا سچ بولنے والی، پھر کہا یہ معنی بہت پیچھے ہے، سیدہ کی ذات بہت آگے ہے، پھر ایک معنی لکھا جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، پھر لکھا یہ معنی بھی بہت پیچھے ہے، سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے۔ ایک معنی اور لکھا جو اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دے اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ ایک معنی اس سے بھی آگے لکھا جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے۔ ایک معنی اس سے بھی آگے لکھا اور کمال لکھا صدیقۃ الکبریٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی حفاظت کرے، علی کی امامت میں ولایت کی حفاظت کرے۔ یاد رہے، کوئی میری گل سمجھ آئیے تو ہوئے؟ ولایت ہٹیوں پہ بکنے والے سودے کا نام نہیں ہے۔ ولایت اللہ نے علی کو دی ہے اور حفاظت کے لیے زہرا جیسی بیوی کا ساتھ دیا ہے۔ رسول کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی ولایت میں، امامت میں ولایت کی محافظہ رہے۔ چلیے میں اس بات کو تھوڑا اور کھولوں، تھک تو نہیں ہے بھائی میری بات؟ یہ جو آپ کے ممبروں پہ بیان ہوتے ہیں نا کہ بی بی 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے دربار میں چپ کھڑی رہی، یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے بی بی پہ۔ سیدوں، طالب علموں اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بی بی چپ نہیں رہی، بی بی خالی ذہن نہیں گئی تھی، بی بی خاموش نہیں رہی، بی بی بابا کے بعد بابا کے دربار میں پوری تیاری کے ساتھ گئی، اصحاب کی 30 عورتوں کے جھرمٹ میں گئی، کناتیں لگی، محمد کی بیٹی تب گئی جب مسجد نبوی انصار اور مہاجرین کے لوگوں سے کھچا کھچ بھری تھی۔ شیعہ سمجھ سیدہ زہرا 1 گھنٹہ رہی، 2 رہی، 3 رہی، 4 رہی، جتنی دیر بھی محمد کی زہرا کھڑی رہی، سامنے والوں کو اپنے بابے کا دین بتاتی رہی اور یہ سمجھاتی رہی حق وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، حق وہ ہے جو میں زہرا کہہ رہی ہوں۔ اور ایک موضوع پر نہیں، خدا کے لیے میری قوم کو ہوش آ جائے، ان ممبروں پہ بی بی کے خطبات بیان ہوں، ایک موضوع پر نہیں، جاگ دے بیٹھے محمد کی زہرا نے ایک موضوع پر نہیں، کم از کم 11 موضوعات پر خطاب کیا۔ توحید، رسالت، نبوت، امامت، ولایت، عبادات، معاملات، میراث، عربوں کو ان کا چہرہ دکھایا۔ آؤ مجھ سے بات کرنے والوں، میں تمہیں بتاتی ہوں میرے بابے سے پہلے تم کیا تھے، اب کیا ہو۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک موضوع پہ گفتگو کی، آیتیں پڑھ پڑھ کے بتائیں، 11 موضوعات پر۔ کوشش کریں ایسی محافل کو منعقد کریں، ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، نہ ہم گالیوں کے قائل ہیں، لیکن معصوم کا کلام سنانا تو ہمارا حق ہے۔ کوشش کریں ممبر پہ آنے والے صاحبان کو متوجہ کریں، ہمیں سناؤ
11 موضوعات پر. اور ایک جگہ پہ بی بی نے کمال جملہ کہا. نہیں کہا یا ایھا المسلمون، نہیں کہا یا ایھا المومنون، لفظ سمجھنا، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں مجھے جانو میں فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور مسلمان بننے کے لیے معرفت فاطمہ ضروری ہے. اور 2 جملے میں بی بی کے پڑھنا چاہتا ہوں. کتنا آج دنیا چیختی ہے. اب جہاں چلے جاؤ ٹی وی ٹاکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ، باتیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ایک ملت کا ایک نظام ہونا چاہیے. اسلام کی ایک ملت ہے، کلمہ گو کی ایک ملت ہو، ایک نظام ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی فکر ہے. لیکن یہ تو بتاؤ وہ ایک نظام کون بنائے گا؟ میرے خیال آپ شاید تھا گئے ہیں میری بات، میری گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی، سادہ بات کرو نا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک نظام ہو، سب کا ایک نظام ہو، سب مسلمانوں کا ایک نظام ہو، کون بتائے گا؟ بنو امیہ والے، بنو عباس والے، دیناروں کے لٹیرے، مرضی کے فتوے دینے والے، مرضی کی عبادتیں بنانے والے. کون بتائے گا کہ ایک نظام ہو؟ میری آقا زادی نے دربار میں 1400 سال پہلے، کاش دنیا محمد کی بیٹی کے اس جملے کو یاد کر لیتی. 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ہم نے اس اللہ کے لیے جالا طاعتنا نظام للملہ، جس اللہ نے ہم آل محمد کی اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا. جی آل محمد کی اطاعت، آل محمد. میری بات گل سمجھ آ رہی ہے تم؟ اے گل تواڈے ہستے ہی ہے. آل محمد کی اطاعت ہے ملت کا نظام. اطاعت نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں، خالی زبان کے چسکے کا فائدہ نہیں. اطاعت آل محمد لازم ہے. ہم نے اس اللہ کے لیے جس نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا. اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ آج کتنی بات ہوتی ہے فرقے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے بھائی. ہم نے کب کہا ہے فرقے ہوں؟ اور فرقہ شیعوں نے تو کبھی بنایا ہی نہیں ہے. جو علی کو چھوڑتے گئے فرقے بنتے گئے. ہم نے تو فرقہ کبھی بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو رسول کے بعد ایک سادہ سی بات کی ہے. اور ایک عالم بزرگ، کتنا آج بات ہوتی ہے، او فلاں مولوی تھا، او فلاں شخص تھا، اور نبوت کا دعویٰ کر گیا، اور فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر گیا. ہم اس کے خلاف ختم نبوت کا ضرور کرو. پیغمبر خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے. میں ایک عالم کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، کہا 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک جس بھی لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی ایک کا تعلق بھی آل محمد کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں قدیر نے 10 ہجری 18 ذی الحج کو یہ سمجھا دیا تھا محمد پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، علی سے امامت شروع ہو رہی ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا بھائی. اور میں کہتا ہوں ان مجلسوں کا صدقہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں باور کرایا گیا مصطفیٰ آخری نبی ہے اور مرتضیٰ پہلے امام ہے. بچائیے فرقوں کو، فرقوں سے امت کو. ایک امت بنے، قرآن کہتا ہے امتم واحدہ، ایک امت بنیے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑیے، تفرقہ مت کیجیے. رسی ڈھونڈو تو صحیح نا. نہیں میرا خیال ہے آپ تھا گئے ہیں ہمارے. رسی ڈھونڈو تو صحیح نا، وہ رسی ہے کیا؟ 2 ہی چیزوں کو رسول اللہ کی رسی کہہ گئے، یا قرآن کو یا محمد والے محمد کو. قرآن چھوڑو گے
تب بھی رسی ہاتھ نہیں آئے گی، آل محمد کو چھوڑو گے تب بھی رسی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اگلا جملہ بی بی کا سنیے، فرمایا حمد ہے، لوگ کہتے ہیں نا او ایک امت ہو فرقوں سے بچیے، میری آقا دادی نے 1400 سال پہلے بابا کے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا حمد ہے اس اللہ کے لیے جعلا امامتنا حافظا للفرقہ، جس رب نے ہماری امامت کو فرقوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ فرقوں سے کیسے بچو گے؟ جب علی کو حق کا امام مانو گے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ایک نام ہے بی بی کا محدثہ۔ محدثہ کا کیا معنی ہے؟ گفتگو کرنے والی۔ اور آسان سمجھاؤں تو بابا کی حدیثوں کو بیان کریں۔ کتنا دھوکہ ہوا ہے اسلام کے ساتھ، میری طرف دیکھنا عزیزو، کتنا دھوکہ ہوا ہے۔ علی سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کو جانتا تھا؟ بولو نا تھوڑا میرے نام۔ کوئی ذات مصطفیٰ کو علی سے بڑھ کر جانتا ہے؟ جو 4 دن کی عمر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے، علی نے آنکھ کھولی، مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا علی اب میرے ہاتھوں پہ آنکھ کیوں کھولی؟ اللہ کا نبی اس لیے کھولی، دل چاہتا تھا جب آنکھ کھلے پہلے تیرے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ لفظوں پہ غور رکھنا، فوراً پیغمبر نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں ڈالی، علوم الہی علی کے سینے کی میراث بنے، اور خود فرماتے تھے زکانی رسول اللہ زکا، مجھے رسول نے زبان ایسے چسائی جیسے پرندہ بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے، علامہ ذیشان درجوادی خدا گری کے رحمت فرمائے، اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں گویا پیغمبر نے اپنی زبان چسا کر علوم الہی کو علی کے سینے کی وراثت بنا کر دنیا کو سمجھا دیا۔ لوگوں میرا اور علی کا تعلق جان لو، میرا اور علی کا رشتہ جان لو، میری اور علی کی قربت جان لو، اور یہ سمجھ لو زیارت کے لیے علی نے میرا چہرہ چنا تھا، علم کے لیے میں نے علی کا سینہ چن لیا۔ جی کوئی میری گل سمجھ آئی ہے دوستو؟ وہ جو مجھے وقت ملا تھا وہ تو میرا ختم ہو گیا، لیکن میں 2-4 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اس علی کو ادراک مصطفیٰ زیادہ تھا یا کسی اور کو؟ معذرت کے ساتھ میں پورے احترام سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جس گھر کا فرد ہوں اور جس مکتب کا پلا ہوں وہاں بد تہذیبی سکھائی نہیں جاتی، ہم محبت سے بات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، سیاہ ستہ کو اٹھا لیجئے، کتنی حدیثیں مولا علی سے نقل ہیں۔ تسی کوئی جاگ دے بیٹھے ہوئے 18 حدیثیں یا 20، اس سے زیادہ نہیں۔ کتنی حدیثیں بی بی زہرا سے نقل ہے، کتنی حدیثیں جناب حسنین شریفین سے نقل ہے۔ کیا مولا علی کو پیغمبر کی کوئی حدیث یاد نہ تھی؟ کیا بی بی زہرا کو اپنے بابے کا کلام یاد نہ تھا؟ یہی دھوکہ ہوا اسلام کے ساتھ، جن سے محمد لینا چاہیے تھا ان سے لوگوں نے محمد نہیں لیا۔ اگر محمد کی رسالت و نبوت کا سبق علی اور زہرا سے لیتے تو کبھی محمد کو اپنے جیسا نہ کہتے۔ اس لیے کہا گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ اور یاد رکھنا شیعہ حیدر کرار، یہ لطف پروردگار ہے آپ پر
کہ اللہ نے تمہیں انہی کی محبت دی ہے جو محبت کے لائق تھے. تمہیں لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں دیے، تمہیں اپنے بنائے ہوئے دیے ہیں. گھبراہٹ سنیں گے میری بات؟ اپنے بنائے ہوئے. ایک نام ہے بی بی کا معظمہ. کیا معنی ہے؟ معظمہ، جس کی تعظیم کی جائے. ہر بی بی کی کسی نہ کسی حوالے سے تعظیم ہوتی ہے. ہر بی بی معظمہ ہے نہیں. یہ نام خاص ہے میری آقا زادی کے. توجہ رہے میرے لفظوں پر. معظمہ کیا معنی؟ جس کی تعظیم کی جائے، خاص تعظیم. صحیح ترمذی میں امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا. کلما جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا الی رسول اللہ، جب بھی نبی کی بیٹی فاطمہ صدیقہ زکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ محدثہ معظمہ طاہرہ بتول اللہ کے نبی کے گھر آتی، اللہ کے نبی کے گھر آتی، اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا، چند قدم آگے بڑھتے، تقبلہ جب آتا بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اجلسہ فی مجلس ہی، وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے. اور یہ بھی تو نہیں لوگ چھپا سکے نا. یہ تو نبی فرماتے تھے نا، الفاطمۃ بضعۃ منی. لوگوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور کیسا ٹکڑا؟ من احبہا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے میری زہرا کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا. جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے میرے اللہ کو محبوب رکھا. ومن عزا فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ. جس نے میری زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے مجھے دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی. جس کی محبت خدا اور مصطفیٰ کی محبت ہو، اور جس کو اذیت دینا خدا اور مصطفیٰ کو اذیت دینا ہو، کائنات کی اس عظیم بی بی کو معظمہ کہا جاتا ہے. پیغمبر کی ایک زوجہ ہے جو بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، غور کر، یا رسول اللہ مجھے آپ کی دو باتیں سمجھ نہیں آتی. غور کرنا میرے لفظوں پر. کہا کون سی دو باتیں؟ اللہ کے نبی جب بھی زہرا ہمارے گھر آتی ہیں، میں اکثر دیکھتی ہوں آپ اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور زہرا کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی یہ دونوں باتیں مجھے سمجھ نہیں آئی. بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ اور استقبال میں آپ سید الانبیاء، آپ رحمت للعالمین، آپ امام الانبیاء، آپ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر. زہرا پہ واجب ہے کہ آپ کا احترام کرے. آپ بابا ہیں، وہ بیٹی ہے. کہا خدا کی بندی، لفظوں پہ غور رہے، خدا کی بندی، جب میری بیٹی زہرا میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے، زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے، اور آ کر مجھے کہتا ہے اللہ کا رسول، رب کہہ رہا ہے اپنی مسند کو چھوڑ دے، اپنی مسند کو چھوڑ دے، چند قدم آگے بڑھ، اس لیے کہ میری خاص کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے. اچھا اللہ کے نبی، اے غلط سمجھ آ گئی کہ آپ سیدہ کا استقبال اور احترام حکم خدا سے کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھائیے کہ آپ بی بی طاہرہ کا ماتھا کیوں چومتے ہیں؟ کمال کا جواب دیا. اب خدا کی بندی، جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں.
اگر آپ میرے لفظوں پہ غور کریں نا، یہیں سے میں چند جملے مصائب پڑھنے لگا ہوں، اگر میرے لفظوں پہ غور کریں، کیا کہا پیغمبر نے اپنی زوجہ کے جواب میں اس لیے سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ میرے دوستو اب میری طرف دیکھنا، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مل کے ایک صلوات پڑھ لینا محمد والے بار دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلندتر صلوات پڑھیں۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر، بس دو جملے عرض کروں گا۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کیوں لیتے بی بی کی پیشانی کا بوسہ یا رسول اللہ؟ پیغمبر کی زوجہ نے کہا نا، فرمایا خدا کی بندی، جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں تو بے جانا ہوگا کہ سیدہ جنت کا پھول ہے، لیکن میں اتنا کہہ کے جا رہا ہوں دوستو، ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا کہ امت نے اس پھول کو مسلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی دکھ نہ دے میرا رب تمہیں سوائے غم زہرا کے۔ ایسا ظلم کیا میں نے اہل تشیع علماء اور اہل تسنن علماء کے ہاں، دونوں کے ہاں اس روایت کو دیکھا ہے۔ معاشر کا میدان سجے گا نا، ایک غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں میرے اللہ؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے، اور رونے والوں پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ کیا میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو۔ میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے۔ اور مومنوں سن پاؤ گے جملہ، آواز آئے گی او میرا پیارا محمد جس حالت میں آ رہی ہے برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور مومنوں حافظ آباد والوں سنو گے وہ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے اور محمد کی لٹی ہوئی زہرا اللہ کی عدالت میں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا؟ اجرکم اللہ، ان سے پوچھ تو صحیح او میرے لال کا کیا جرم تھا؟ او مومنوں اللہ نہ کرے اور کسی کو عدالت جانا پڑ جائے۔ اور تم نے دیکھا ہوگا جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں نا اور سامنے مجرم کھڑا ہو غش کھا کے گر جاتے ہیں، جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے بار بار پوچھتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھنا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ او غیور مومنوں عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اور میرے آنو محمد اور میرا عباس علمدار اور میرا علی اصغر، اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی عزادارو میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب میری ام کلثوم میری سکینہ میری رباب۔ اور مومنوں کھا گئی ہے زہر اور آگ آل رسول کو۔ خالی مدینہ نہیں جلا ہے، خالی مدینہ نہیں جلا، کبھی مدینہ جلا کبھی کربلا جلی، اور مومنوں ایک بار مدینہ نہیں جلا کئی بار جلا۔ ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا تھا، لیکن ایک بار اور بھی جلا۔ میں وہ جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں جب منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا، زہرا کا بیٹا جعفر صادق تھا، آدھی رات کو امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے اور جلتے ہوئے شعلوں سے، اور جعفر صادق نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، اپنے بچوں
بڑے دردناک منظر دیکھا، میرا امام چیخے مار کے رو رہا تھا، ڈائیں مار کے رو رہا تھا۔ کہتا ہے میں امام کی خدمت میں پہنچا تاکہ مولا کو تسلی دوں، آقا آگ بجھ گئی ہے، اے میرے مولا صادق آگ بجھ گئی ہے، تیرے بچے محفوظ ہیں مولا، اور تیرے گھر کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ابھی میرے لبوں سے یہ لفظ نکلے کہ مولا آگ بجھ گئی، امام نے چیخ ماری، کہا سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا۔ مولا کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبا، وہ آگ یاد آ گئی، اور جسے لگانے والے تھے اب جانے والا کوئی نہ تھا، اور کہتے تھے لوٹو تبرکا علی و بطول کو، اور قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی لعنت اللہ۔